کہ الحمدللہ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے، اور دور صحابہ سے ہی سب مسلمان نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے اندر موجود اپنے سے زیادہ علم والے صحابی سے دینی مسائل پوچھتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے۔ دوسری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ائمہ ثلاثہ نے جب دینی مسائل مدون فرمائے، اور یاد رکھیے کہ یہ ان اماموں کی اس امت پر بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے ان اماموں کا کہ انہوں نے مسائل کو باقاعدہ طور پر ایک ایک مسئلے کو لکھ کر اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ امت پر احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہر بندہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحبت یافتہ نہیں ہے، اتنا علم نہیں رکھتا، قرآن پاک کی گہرائیوں کو نہیں جانتا، حدیث پاک کے جو ہے وہ طرق کو نہیں جانتا، تو ہر بندے کے بس کی بات تو ہے نہیں نا کہ ہر بندہ ہی قرآن پاک کو کھولے۔ اور پہلے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ کسی ترجمے کا محتاج ہوگا۔ اب عام بندہ عربی کو پڑھ کر خود تو کچھ سمجھ نہیں سکتا، اگر تھوڑی بہت گرامر پڑھی بھی تو کما حقہ اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ اب صحابہ تو حضرت عمر جیسے تو کہیں کہ 12 سال تک میں نے سورۃ البقرہ سیکھی ہے، آپ نے گزشتہ بیانات میں سنا، اور ہم کہیں کہ جناب ہم نے ایک دن بھی باقاعدہ کہیں نہیں پڑھا اور ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کر خود ہی مطلب نکال لیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مسائل کو مدون کیا، تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں نماز کا مکمل طریقہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا، جس میں شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، موقدہ، غیر موقدہ، مستحبات، اور جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں کا تفصیل سے بیان لکھ دیا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ائمہ ثلاثہ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 امام ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر تمام مسائل کو تحقیق ان کی ہے۔ آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، اس کی ہوئی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آپ کہیں گے کہ جب قرآن موجود ہے تو ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے کسی امام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تقلید یعنی یہ پیروی کس چیز میں کرتے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چل جائے گی تو سارے شبہات جو ڈالے جاتے ہیں یا ذہن میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ پیروی قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر، پہلی تو بات جو عقائد ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ صراحتاً قرآن کریم میں موجود ہیں، ان میں ہم کسی کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کو نہیں مانتے، واضح موجود ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ پھر کچھ مسائل ایسے ہیں قرآن و حدیث میں جو بالکل
بالکل واضح، بالکل کلیئر حکم پتہ ہے کہ بھی اس کا کیا حکم ہے، حدیث نے بیان کر دیا یا قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ لیکن ان کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے واضح نہیں ہیں۔ حکم تو موجود ہے قرآن پاک میں، حکم تو موجود ہے حدیث پاک میں، لیکن اشارتاً کہیں پر موجود ہے، تفصیل مذکور نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں جو ماہرین ہیں وہ اپنے علم سے قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کر کے مسئلہ نکالتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھو لو۔ اب سر کا مسح ہی لے لیں، سر کے مسح کا تو ذکر ہے قرآن کے اندر واضح طور پر، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا سارے ہی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یا ایک بال کا کر لیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، یا چوتھائی سر کا کرنا پڑے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر چوتھائی سر کا مسح یعنی 1/4 یہ فرض ہے۔ اب سر کا مسح قرآن کی دلیل سے ثابت ہو گیا، اس کی مقدار میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، ہر ایک نے اپنی تحقیق کی اور اس تحقیق کے مطابق اس نے مسئلہ اخذ کر لیا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب یہ جو تحقیق کرنے والا بندہ ہے وہ مجتہد ہوگا، اس کو قرآن و حدیث کا اتنا فہم اور اتنی عقل ہوگی کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے، نہ کہ عام بندہ جو خود قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ترجمے کا محتاج ہے۔ یہ ائمہ نے باقاعدہ طور پر مسائل کو اخذ کیا۔ پتہ چلا عقائد کے اندر ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، جو مسائل بالکل صاف اور واضح لکھے ہیں اس میں بھی ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام احمد کے کہنے پر نہیں مانتے، بلکہ وہ مسائل جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں ان کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے، غور و خوض کی ضرورت ہے۔ ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ مسائل ہر بندہ نہیں نکال سکتا۔ اگر ہر بندے کو ہم پابند کریں کہ کوئی بھی کام تم نے کرنا ہے تو یا پھر قرآن پاک کی آیت سے خود اس کا مطلب سمجھو۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کو کہا جائے اگر پابند کیا جائے، آپ میں سے کوئی بھی بندہ شاید تقلید کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو خود قرآن پاک کھول کے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی مسجد کے امام سے پوچھ لیتا ہے، یا جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو بھئی اگر آج کے کسی امام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ان کی تحقیق کیوں نہ مانے؟ آج بعض لوگ کسی نہ کسی کو تو فالو کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی کو تو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی تو بات مانتے ہیں۔ تو اگر آج بعض لوگ نہ کہتے ہیں کہ نہ امام اعظم دی منو، نہ امام شافعی دی منو، نہ امام احمد بن حنبل دی منو، نہ امام مالک دی، قرآن جو ہے حدیث جو ہے تم خود عمل کرو۔ وہی بندے آج خود ان مسائل کے اوپر اپنے لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ بھئی جدوں خود ہی پڑھ کے عمل کرنا تو تیرے لیکچران دی کی ضرورت ہے؟ تو کیوں لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہے اس موضوع پر؟ تو کیوں کتابیں لکھ رہا ہے اس موضوع پر، جب کہ ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ بخاری شریف کھول کے مسئلہ ڈھونڈے؟
اگر ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھول کر خود مسئلہ ڈھونڈے تو پھر تم کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ تم لیکچر کیوں ریکارڈ کراتے ہو؟ پھر لوگ تم سے مسئلے کیوں پوچھنے آتے ہیں؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عالم سے پوچھا ہوا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام شافعی سے پوچھا ہوا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام احمد سے پوچھا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، امام مالک سے پوچھا مسئلہ قابل عمل نہیں ہے، تو تم سے پوچھا مسئلہ قابل عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیے کہ یہ چاروں کے چاروں امام اہل سنت ہیں اور ان کے صحیح العقیدہ پیروکار سب صحیح العقیدہ سنی ہیں، پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کئی ملکوں کے اندر شوافے پائے جاتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر حنبلی پائے جاتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر مالکی پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے۔